پانچ لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ایران نے سعودی ولی عہد محمد بن سلیمان کی دوڑیں لگوا دیں۔ ہم ترکی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایران ترکی اور پاکستان کے ساتھ مل کر نیا بلاک بنائے گا۔ ایران نے واضح پیغام پہنچا دیا۔ OIC کی چھٹی، عرب ممالک کی دم پر پاؤں رکھ دیا گیا۔ OIC کو طاقتور مسلم ممالک کا خیر آباد، سعودی قیادت میں ہلچل۔ ویڈیو میں بتائیں گے کہ ایران نے OIC کو لات مارتے ہوئے ترکی اور پاکستان کے ساتھ مل کر نیا اسلامی بلاک بنانے کا اعلان کر دیا۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ اس اہم پیش رفت کے نتیجے میں اب سعودی عرب کون سا خطرناک ترین قدم اٹھانے والا ہے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ ناظرین گرامی، ایران نے وہ کام کر دیا جس کا سعودی عرب کو ایک لمبے عرصے سے ڈر تھا۔ ایران نے ترکی اور پاکستان کے ساتھ مل کر امریکہ اور نیٹو ممالک کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ امریکہ کی جانب سے ترکی پر اقتصادی پابندیوں کے بعد ترکی بھی اب مغربی غلبے سے تنگ آ چکا ہے، جبکہ دوسری جانب ایران اور سعودی عرب کی دشمنی اتنی ہی پرانی ہے جتنی ان ممالک کی تاریخ ہے۔ ایسے میں ایران نے امریکہ، سعودی عرب اور دیگر نیٹو ممالک کی عقل ٹھکانے لانے کے لیے ترکی اور پاکستان اور کسی حد تک ملائیشیا کے ساتھ مل کر ایک نیا بلاک بنانے کا اعلان کر دیا ہے، جو ہر طرح سے OIC سے زیادہ با اثر اور طاقتور ہوگا۔ یہ اتحاد دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی آواز ہوگا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مشرق وسطیٰ اس وقت عالمی سیاست کا گڑھ بن چکا ہے۔ اس خطے میں ایسی ڈرامائی تبدیلیاں سامنے آ رہی ہیں جس نے تمام عالمی طاقتوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایک طرف امریکہ بیک وقت ترکی اور ایران کے خلاف میدان جنگ ترتیب دینے کی کوشش میں ہے، تو دوسری جانب اسرائیل عرب ممالک میں داخل ہو کر خطرناک کھیل کا آغاز کرنے جا رہا ہے۔ اس کھیل میں تمام عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ان کی ہی بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ ناظرین گرامی، یہاں اہم ترین خبر یہ ہے کہ ترکی کے خلاف امریکی پابندیوں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ایران نے ترکی کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے امریکہ کی جانب سے ترکی پر لگائی گئی پابندیوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ اپنی ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو دوسرے ممالک پر پابندیاں لگانے اور عالمی قوانین کی دھجیاں اڑانے کی لت پڑ چکی ہے۔ ہم ترکی پر لگائی گئی ان پابندیوں کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم ترکی کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خیال رہے کہ امریکہ نے روس سے میزائل شکن نظام S-400 خریدنے پر ترکی کو معاشی پابندیوں کا نشانہ بنایا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ترکی کی جانب سے آذربائیجان آرمینیا جنگ میں آذربائیجان کا ساتھ دینا اور اسرائیل کے ساتھ ہونے والے معاہدوں پر مخالفانہ رویہ دکھانا ان پابندیوں کی اہم وجہ ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل اسرائیل کی جانب سے ایرانی سائنسدان کے قتل پر ترکی نے ایران کے حق میں بیان دیا تھا۔ اس وقت خطے کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ خطے کی تمام سیاسی اور عسکری قوتیں سر جوڑ کر بیٹھی ہیں۔ خفیہ طور پر جنگ کی تیاریاں بھی جاری ہیں، کیونکہ اب حالات اس طرح کے پیدا ہو چکے ہیں کہ کسی وقت بھی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اس نئی جنگ میں مغربی ممالک کی بینڈ بجانے کے لیے نیا اتحاد بھی سامنے آ چکا ہے۔ ترکی اور ایران کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں، اور ایسے میں دونوں ممالک کا ایک ہو کر نئے بلاک کی تشکیل دینا سعودی عرب کی نیندیں اڑا چکا ہے۔ اسی اتحاد پر سعودی ولی عہد نے بیان دیتے ہوئے پہلے بھی کہا تھا کہ ایران ترکی اور دہشت گرد گروپوں کا سہ فریقی وحشتناک اتحاد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ ایک طرف ایران اور دوسری طرف روس اور شام کے درمیان قریبی تعلقات کو منقطع کیا جائے۔ خیال رہے کہ روس اور ایران کی جانب سے شام میں جاری خانہ جنگی میں صدر بشار الاسد کی مکمل حمایت اور تعاون کیا جا رہا ہے، تاہم سعودی عرب کے اتحادی دوسری جانب سے امریکی مدد سے لڑائی میں مصروف ہیں، جبکہ ترکی نے الگ محاذ کھول رکھا ہے۔ دوستو، دوسری جانب ایشیا میں نئے ممکنہ اتحاد یعنی روس، چین، ایران اور پاکستان کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ اتحاد بھی سعودی عرب، امریکہ اور دیگر نیٹو ممالک کے لیے کسی درد سر سے کم نہیں۔ 2 ماہ قبل چین، روس اور پاکستان نے مشترکہ فوجی مشقیں بھی کیں۔ ان فوجی مشقوں کی غیر معمولی اہمیت کی وجہ سے روسی دفاعی اور سیاسی تجزیہ کار میشائل بورس کا ٹویٹر پر کہنا تھا کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی اور امریکہ اسرائیل کی گود میں کھیلنے والے سعودی عرب کی پالیسیوں کی وجہ سے ایشیا میں روس، چین، پاکستان، ایران اور ترکی کا باہمی اتحاد ابھر رہا ہے۔ بھارت اپنے ہمسایہ ممالک میں تنہا ہوتا جا رہا ہے، جبکہ اس کا روایتی حریف پاکستان دن بدن مضبوط ہو رہا ہے، جبکہ ایران کا بھی
یہی حال ہے۔ ایران بھی سعودی عرب کے خلاف مضبوط تر ملک کی حیثیت حاصل کر چکا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق خطے میں چین، روس، پاکستان، ترکی اور ایران جیسے ممالک پر مشتمل ایک نیا اتحاد سامنے آ چکا ہے۔ حالیہ چند برسوں کے دوران روس اور پاکستان کے تعلقات میں بھی بہتری پیدا ہوئی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق چین کے ساتھ قریبی تعلقات کی وجہ سے پاکستان روس کے بھی قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ عالمی تھنک ٹینک سے منسلک دفاعی تجزیہ کار اور مبصرین کہتے ہیں کہ عالمی طاقتوں کے مابین کشیدگی بڑھ رہی ہے اور اس کے اثرات سعودی عرب اور ایران پر بھی مرتب ہوں گے۔ روس اور امریکہ کے مابین خراب ہوتے تعلقات نے چینی روسی اتحاد کو مضبوط بنا دیا۔ امریکی پابندیوں کے بعد روس نے چین کا رخ کر لیا ہے۔ چین کے ذریعے روس کے پاکستان کے ساتھ تعاون اور بات چیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ عالمی معاملات پر گہری نظر رکھنے والے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان اب امریکہ اور سعودی عرب جیسے دوست ممالک سے بھی دوری اختیار کرتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے امریکہ، بھارت اور سعودی عرب کا اتحاد مضبوط ہو رہا ہے، ویسے ویسے پاکستان امریکہ سے دوری اختیار کرتے ہوئے چین، روس اور شاید ایران کے ساتھ ممکنہ اتحاد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عالمی مبصرین کہتے ہیں کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ دنیا کے دو طاقتور لیڈر ہیں اور ان کی اپنے ملکوں پر گرفت بہت مضبوط ہے۔ آئندہ دنوں میں ان دونوں رہنماؤں کی مغرب سے دوری بڑھے گی، جبکہ یہ امریکی نیٹو اتحاد کے الائنس کے خلاف ایک مضبوط بلاک بھی بنائیں گے۔ پاکستان چین کے ساتھ ہے تو لہٰذا روس، چین اور پاکستان کے اتحاد کا امکان ایک حقیقت بھی ہے۔ بھارت کے لیے پاکستان کا مقابلہ کرنا یا اسے خطے میں الگ تھلگ کرنا اس کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ ناظرین گرامی، اس وقت جب کہ تمام عرب ممالک امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں کا کھلونا بنے ہوئے ہیں، تو ایسے میں ترکی، ایران اور پاکستان کا اتحاد ناگزیر ہو چکا ہے۔ دوسری جانب عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ ایک کے بعد ایک نئے معاہدے ایران کی سب سے بڑی پریشانی بن چکی ہے۔ خطے میں اسرائیل کے درینہ دشمن ہونے کے ناطے ایران اور اس کے اتحادیوں کا اسرائیل کے ساتھ معاہدوں کی مذمت کرنا بالکل حیران کن بات نہیں، جبکہ کئی حکومتیں اس بارے میں بالکل خاموش تھیں۔ لبنان کی شیعہ تنظیم حزب اللہ اور شام کی باعث پارٹی دونوں نے ہی ان معاہدوں کی پرزور انداز میں مذمت کی اور انہیں دھوکہ اور مسئلہ فلسطین سے انحراف قرار دیا گیا۔ حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ نے ان معاہدوں کو فلسطینیوں کی پیٹھ پہ چھرا گھونپنا قرار دیا۔ یہ سب کچھ یمن میں حوثی باغیوں کی خود ساختہ حکومت کے بیان میں نظر آیا، جس میں خبردار کیا گیا کہ عرب حکومتیں جو اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے جا رہی ہیں، وہ عرب عوام کی ترجمانی نہیں کرتی اور انہیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔